MBS دی موسٹ ڈینجرس ملینئر جس نے گدی سنبھالتے ہی سعودی عربیہ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. وہ کنٹری جو اسلامک لاز اور اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا, وہاں پر آج الکوہلک شاپس, پارٹیز, ڈانس, ویمن ریسلنگ اور خواتین کو رائٹس کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. ان میرڈ ویمن اینڈ مین سوشل گیدرنگ کر سکتے ہیں, وہ چاہے ایک دوسرے کے ساتھ گھومیں پھریں یا پھر رہیں, سب کچھ جائز کر دیا گیا ہے. دس مین فیول اے بلڈی وار ان یمن, جس کے نتیجے میں لگ بھگ 20,000 سویلینز مارے گئے, جبکہ CIA کے اکارڈنگ واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ جمال احمد خاشقجی کو بھی MBS نے اسیسینیٹ کروایا. اور یہ سن کر تو آپ حیران ہوں گے کہ MBS نے ایک کنٹری کے پرائم منسٹر تک کو کڈنیپ کر لیا اور پھر اس سے زبردستی استعفیٰ دلوایا. سو ان شارٹ, no one can stand in front of him. To some, he's a revolutionary who has transformed life in Saudi Arabia, especially for women. آج سعودی عربیہ میں لیٹ نائٹ پارٹیز, ڈانسز, فیمیل DJs, فیمیل ریسلنگ, ادھرنگے فیشن شو اور اس کے علاوہ خواتین اور مرد گھل مل رہے ہیں کیونکہ MBS نے اسے لیگل کر دیا گیا ہے. But just a few years ago, all this is illegal because Saudi rules are totally Islamic. خواتین آوارہ بار گھوم نہیں سکتی تھی, الکوہل حرام تھا, ڈانس پارٹیز وغیرہ یہ سب کچھ انلیگل تھا. لیکن اب MBS کے کراؤن پرنس بنتے ہی یہ سب کچھ لیگل ہو گیا, جبکہ ریسنٹلی ریاض میں فرسٹ الکوہلک شاپ اوپن کی گئی ہے اور سوئم ویئر فیشن شو بھی کنڈکٹ کیا گیا جس میں خواتین نے ادرنگے لباس میں واک کی. یہ سب جتنی جلدی ہو رہا ہے, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں شاید بکنی شو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے, جبکہ ان میرڈ مین اینڈ ویمن کو بھی سوشل گیدرنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. چاہے جو مرضی کریں آپ, سب کچھ لیگل ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسی کنٹری جہاں پر مسلمانوں کی 2 ہولی سٹیز موجود ہیں, وہاں پر یہ سب ہو رہا ہے, یہ کتنا تکلیف دہ ہے. اب تھوڑا ہسٹری سے شروع کرتے ہیں. As I already told you کہ سعودی عربیہ was governed according to Islam. Clerics control everything from social life to the role of women. Clerics مطلب کہ scholars. لیکن یہ سب تھا MBS کے کراؤن پرنس بننے سے پہلے, کیونکہ MBS نے کراؤن پرنس بنتے ہی اسکالرز کی تمام پاورز کو سیز کر لیا ہے. انہوں نے گدی سنبھالتے ہی ویمن رائٹس کے نام پر خواتین کو سب سے پہلے ڈرائیونگ کا حق دیا, اینڈ دین انہیں غیر مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی بھی اجازت دے دی ہے. دراصل حقیقت میں MBS سعودی عربیہ کو فیوچر کا دبئی بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بھی یورپین کلچر ہو. اگر ہم سعودی عربیہ کی رولنگ ڈائنیسٹی کو دیکھیں تو وہ سائیڈ ویز چلتی ہے, مطلب کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی طرف. MBS کے جو فادر ہیں سلمان بن عبدالعزیز, انہوں نے یہ گدی سونپی MBS کو, جبکہ MBS کے کزنز بھی موجود ہیں جو کہ اس گدی کے چکر میں تھے. دراصل سلمان بن عبدالعزیز جب 2015 میں کنگ بنے تو انہوں نے کنگ بنتے ہی MBS کو پہلے ڈیفنس منسٹر, دین پھر ڈیپٹی کراؤن پرنس, دین سیکنڈ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور پھر چیئرمین آف دی کاؤنسل آف اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز بنایا. اینڈ دین ان 2017 MBS نے اپنے کزن کو فورس کیا کہ یہ سیٹ چھوڑ دو, جس کے بعد MBS خود کراؤن پرنس بن گئے. MBS نے کراؤن پرنس بنتے ہی اپنی پاورز کو استعمال کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو جیل میں ڈلوا دیا, پھر بلینئرز کو اریسٹ کروایا, اور کہا جاتا ہے کہ MBS بلینئر سے بھتہ وصول کرتے ہیں. Then he invited business elites, tech seminars and many more just to grow Saudi economy. یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا, لیکن MBS کی پالیسی کے خلاف جو بھی بولا اسے یا تو پھر ڈیٹین کر دیا گیا یا پھر اسے قتل کروا دیا گیا. منسٹری آف ڈیفنس کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 81 لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. مطلب کہ MBS نے پورے سوشل سسٹم کو ہی کنٹرول کر رکھا. محمد بن سلمان نے کورٹ انسائیڈر اور واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ جمال احمد خاشقجی کو ترکی میں اسیسینیٹ کروایا. اٹس اے کلیئر میسج دیٹ کوئی بھی میرے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا, نہیں تو سب کا انجام ایسا ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ سن کر تو آپ حیران ہوں گے کہ MBS نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی, لیکن یہ قبول نہیں کیا کہ اس کا آرڈر میں نے دیا ہے. مطلب کہ قتل ہو گیا, اس کا میں رسپانسبل ضرور ہوں, لیکن قتل کا حکم میں نے دے دیا. کیا مذاق ہے یہ. اس اسیسینیشن کے بعد امریکہ اور سعودیہ کے بیچ کافی ٹینشنز دیکھنے کو ملی. دراصل سعودی عربیہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں کلوزسٹ ایلائی ہے. امریکہ سعودی عربیہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. امریکہ سعودی عربیہ کو ویپن, فائٹر جیٹس اور ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. MBS کا پلان ہے سعودی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا. وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے, اس لیے انہوں نے ٹورزم, مین میڈ سٹیز اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ از نیوم, دی لائن سٹی. You see ancient lands. We see the world tomorrow. This is Neom,
अब ये सिटी बनना पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करें। अब बज़ाहिर तो ये सब अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन जहाँ तवज्जो देनी चाहिए वहाँ दी नहीं जा रही। आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट। सऊदी अरेबिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑयल सब्सिडीज। आज से पहले जो ऑयल सब्सिडीज दी जा रही थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। मतलब ये कैसी इकोनॉमिक तरक्की है? क्या इस तरह MBS सऊदी अरेबिया को फ्यूचर की इकोनॉमिक पावर बनाएंगे? Now, MBS is more powerful than ever because रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। रिसेंटली ही बाइडन ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, जिसमें उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई, जिसमें MBS ने वाजे कहा कि अगर चाइना और रशिया से बचना चाहते हैं तो मुझसे डील कर लें। अब वेस्टर्न कंट्रीज की मजबूरी बन गई है सऊदी अरेबिया के सामने लेटना, जिसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है MBS को, क्योंकि MBS मिडिल ईस्ट पर इस वक्त राज कर रहा है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि MBS के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद है। एक दिन MBS की ये ईगो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी।